ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ قدرت کری جب تم اس سے باتیں کر، رات طویل کر، لمبی کر اور باتیں کر، ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھ، ٹھہر ٹھہر کے باتیں کر، اللہ اکبر۔ اور پھر کہا، قرآن کہتا ہے محبوب ورتل القرآن ترتیلا، اور پھر کہا اے حبیب ہم جانتے ہیں کہ آپ کو دن میں بہت مصروفیت ہے، ہمیں پتا ہے کہ آپ کو دن میں بہت کام ہے، بڑے کام کرنا ہے آپ کو دن میں۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا۔ اس طرح سورہ مزمل آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے محبوب ہم سے بات کر، نیند سے اٹھ کر، اٹھ راتوں کو باتیں کر، کبھی نصف شب، کبھی گھٹا، کبھی بڑا، ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھ۔ اور اس کے بعد کہا حبیب ہم جانتے ہیں کہ دن میں آپ کو کام بہت ہے۔ مولا جب تو جانتا ہے کہ دن میں کام بہت ہے تو محبت کا تقاضا ہے کہ کہہ دے کہ سو جا۔ کیا بات ہے، بے شک۔ جب تو جانتا ہے کہ دن میں کام بہت ہے تو محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب کو کہے کہ سو جا، مگر تو سلاتا نہیں بلکہ کہتا اٹھ مجھ سے باتیں کر، تو گویا کہ قدرت کا نقیب جواب دے گا ضرور جانتے ہیں کہ کام بہت ہے لیکن اشتیاق کہتا ہے، محبوب کی ذمہ داری کہتی ہے کہ سلا دی جائے، لیکن محبت کہتی ہے کہ اٹھا کر پیار کی باتیں کی جائے۔ سبحان اللہ، خدا سبحان اللہ، جس سے گفتگو کرنے کا مشتاق ہو بے شک، اسے آمنہ کلال اپنا نبی سبحان کہتا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ جب یہ باتیں تم اپنی اولاد کو بتاؤ گے کہ جس سے خدا نیند سے اٹھا کے باتیں کرتے، یا ایجھا المزمل قوم اٹھ، سبحان اللہ، تم اٹھ محبوب اٹھ، اب مجھ سے باتیں کر۔ قرآن کے لہجے میں باتیں ہو رہی ہیں، ورتل القرآن ترتیلا، مجھ سے باتیں کر۔ سوچو خدا جس سے مشتاق ہو بات کرنے کا، یہ اپنا نبی ہے کسی میں یہ فضیلت؟ بتاؤ اپنی اولاد کو۔ لیکن جب آپ ہی کو پتہ نہیں ہوگا تو آپ اپنی اولاد کو کیسے بتائیں؟ اپنے نبی کی شان کیا ہے بتاؤ اپنی اولاد کو۔ اپنی اولاد، یہ کیا رامائن اور مہابھارت آپ نے سیریل اپنے گھروں میں لگا رکھے؟ بچوں کا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ یہ پاکستانی سیریل، یہ اشتانی سیریل، یہ اشتانی سیریل، کوئی سیریل نہیں، کچھ نہیں۔ ہم ہندوستانی اور فخر سے کہتے ہیں ہندوستانی، کوئی بھی سیریل ہو ہم اس کو جائز نہیں کہتے۔ بچوں سیریل سے بچوں کا ایمان بچانا مشکل ہو جائے۔ بچوں کو بتاؤ صرف تمہارا مسلمان ہونا کافی نہیں ہے بلکہ تمہاری اولاد کا وہ بھی عاشق رسول بناؤ۔ صرف کلمہ نہیں، کلمہ لانے والے نبی کا عشق۔ اور اپنے نبی کی شان کیا بتاؤ گے؟ سنو اپنے آقا کی شان کیا ہے۔ حضور کی شان یہ ہے کہ حضور ایک ہی لعاب سے کئی کام کرتے ہیں۔ اپنی یہ سیکھو، سنو، پڑھو، اپنی اولاد کو بتاؤ۔ دیکھو لعاب، حضور کا لعاب یعنی تھوک شریف، سوکھے کنویں میں ڈالتے ہیں تو کنواں پانی سے بھر جاتا ہے۔ وہی لعاب کھارے کنویں میں ڈالتے ہیں تو کھارا کنواں میٹھا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہی لعاب اگر حضرت مولا علی کی آنکھوں کو لگاتے تو آنکھوں کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہی لعاب ابی بن خلف پر تھوک دیتے تو مر جاتا ہے۔ لعاب سے کوئی مر رہا ہے، لعاب سے کوئی جی رہا ہے، لعاب سے کوئی فقیہ بن رہا ہے، لعاب سے کوئی عالم بن رہا ہے، لعاب سے کوئی کنواں میٹھا ہو رہا ہے، لعاب سے کوئی سوکھا کنواں بھر رہا ہے۔ یہ ایک لعاب ہے۔ ایک مرتبہ حضرت قتادہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، حضرت قتادہ جنگ لڑ رہے تھے۔ جنگ لڑتے لڑتے ایک تیر حضرت قتادہ کی آنکھ میں لگا، اور جب آنکھ میں تیر لگا تو آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا۔ جب آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا تو حضرت قتادہ نے آنکھ کا ڈیلا اپنے ہاتھ میں لیا، اور ہاتھ میں لے کر حضرت قتادہ بارگاہ رسالت میں آئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور یہ میری آنکھ نکل گئی ہے۔ سچ سچ کہنا ایمان لگتی کہنا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ کام کر رہے ہو، کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ یا کسی عالم کے ساتھ یا کسی ڈاکٹر کے ساتھ،
کسی وکیل کے ساتھ یا کسی انجینئر کے ساتھ اگر آپ کام کر رہے ہو اور آپ کا کوئی نقصان ہو جائے اور آپ اس کے پاس جائے تو وہ کہے گا بھیا میں کیا کروں، اس لیے کہ جو اس فیلڈ کا ماہر ہے تجھے تو اس کے پاس جانا چاہیے۔ لیکن دیکھیے میرے آقا تو نبی تھے، سید الانبیاء ہیں، نبی الانبیاء ہیں۔ آنکھ نکل گئی، صحابی رسول قتادہ آنکھ لے کر کے حضور کے پاس آئے، حضور میری آنکھ نکل گئی، اچھی کر دیجئے۔ اب آپ بتائیں، کبھی کبھی میری قوم کے نوجوان چھوکرے جنہوں نے علم دین نہیں پڑھا، حدیث نہیں پڑھا، وہ کیا کہتے ہیں نبی کے پاس جا کر مدد مانگنا یہ شرک ہے، اللہ سے ڈائریکٹ مدد مانگو۔ او میرے بھیا یہ بات تو کہاں سے لایا کہ نبی سے مانگنا شرک ہے؟ ارے اللہ رب العزت محبوب سے کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ محبوب جب تیرے پاس کوئی مانگنے آئے تو اس کو جھڑکنا نہیں۔ مطلب کیا نکلا کہ عطا کر دینا۔ کیا مطلب نکلا؟ عطا کر دینا۔ اب بھائیوں مجھے بتاؤ، اگر ایک بار آپ کسی سے مانگنے جائیں اور آپ کو وہ دے دے تو دوبارہ آپ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ بولو جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا، اگر نبی سے مانگنا شرک تھا تو اللہ کہہ دیتا محبوب جو تیرے پاس مانگنے آئے اس کو جھڑک کے بھگا دینا اور کہنا جا اللہ سے مانگ۔ بولو یہ کہنا چاہیے تھا، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو مانگنے آئے اس کو جھڑکنا نہیں پیارے میرے محبوب، اس کو جھڑکنا نہیں بلکہ عطا کر دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ واللہ یعطی انما انا قاسم، آقا سے کہلوا دیا گیا بے شک اللہ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو پتا چلا کہ حبیب تو دینے والے ہیں، آقا تو دینے والے ہیں،